اب اس پہ جو ہے COP28 میں 140 سے زیادہ جو لیڈرز ہیں دنیا کے وہ پہنچ رہے ہیں، کچھ پہنچ چکے ہیں، کچھ جو ہے پہنچ رہے ہیں ابھی۔ کل جو ہے وہاں پر انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو انڈیا کا پھر جو اپنا موٹو ہے ہمیشہ سے، وہ یہ دھرتی ہماری فیملی ہے، وہ ہمیشہ رہا ہے موٹو۔ انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر ہونے چاہیے نہیں؟ ہم پہلے ہندو تھے، ایسی کون سی بات ہے؟ انڈیا کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن ہونے چاہیے۔ تو پاکستان نام کی کوئی چڑیا 47 سے پہلے تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ ابھی جو ہے COP کی جو 28 کنٹریز دبئی کے اندر جا رہی ہیں، اس میں PM مودی جو ہیں وہ گئے ہیں، ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان وہ بھی شامل ہے۔ PM مودی جب گئے تو ان کا بہت گروم ویلکم کیا گیا، ایون کہ ان کے پریزیڈنٹ جو ہیں دبئی کے وہ خود گئے انہیں ریسیو کرنے۔ پاکستان کی ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ اپنا ملک چھوڑنے پر آپ کے دوست جو آپ کے احباب ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ آپ کو باقاعدہ مبارکباد دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار شکر ہے کہ تم اس دوزخ سے نکل آئے، تم اس جہنم سے نکل آئے۔ اور اس ملک کو جہنم بنانے والے وہی لوگ ہیں جو ہمارے شوز کا موضوع بحث ہوتے ہیں۔ وہ پھر وہاں پہ تھوڑا سا کام جو ہے نا بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اور یقیناً جنرل صاحب بھی پریشان ہوتے ہیں، مطلب اس طرح کی۔ نمستے دوستو، جے ہند، انڈیا اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستوں، پرائم منسٹر نریندر مودی ورلڈ کلائمیٹ ایکشن سمٹ میں شامل ہونے کے لیے کل رات دبئی پہنچے۔ ان کے دبئی پہنچنے پر بھارتی سمودائے میں خاصا اتساہ دکھائی دے رہا ہے۔ وہاں بھارت ماتا کی جے اور وندے ماترم کی نعرے سے گونج اٹھا۔ پردھان منتری نریندر مودی نے سوشل میڈیا ایکس پر لکھا، COP28 سمٹ میں حصہ لینے کے لیے پہنچ گیا ہوں۔ ایک دیش کے پرتیندھی کے طور پر میں اس سمٹ میں بھاگ لینے کے لیے اتساہت ہوں، اور انہوں نے کہا کہ بھارتی سمودائے کے گرمجوشی سے بھرے سواگت سے بھاوک ہوں۔ دبئی میں بھارتی PM نریندر مودی کی اس سواگت سے پاکستانیوں کو مرچی لگ گئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اب مسلم دیشوں میں بھی مودی کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس پر پاک میڈیا کیا کہہ رہی ہیں، چلیے دیکھتے ہیں۔ اب اس پہ جو ہے COP28 میں 140 سے زیادہ جو لیڈرز ہیں دنیا کے وہ پہنچ رہے ہیں، کچھ پہنچ چکے ہیں، کچھ جو ہے پہنچ رہے ہیں ابھی۔ کل جو ہے وہاں پر انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور یعنی پاکستان سے کاکڑ صاحب بھی، دنیا کے 140 سے زیادہ کنٹریز ہیں اس میں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا سگنیفیکینس ہے اس کی؟ اور خاص طور پر جب ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کی، تو انڈیا کا تو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بڑا ہی ایک اسٹرانگ سٹینس ہے، اور پاکستان کا سیلاب کی وجہ سے وہ ہے، تو اس کے اوپر کیا یہ دونوں کنٹریز اور باقی دنیا کیا کر پائے گی سر؟ دیکھیے، انڈیا تو اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ پاکستان بدقسمتی سے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کچھ کر سکیں، کیونکہ ایک تو پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن بھی کو بہت آگے نہیں بڑھ سکی وہاں کے انٹرنل پولیٹیکل سرکمسٹانسز کی وجہ سے۔ سیکنڈلی، پاکستان کا تو وہ جو سیلاب کا معاملہ ہوا وہ بڑی تباہی تھی، خوفناک تباہی تھی، مگر پاکستان نے اس سیلاب کی آڑ میں جس طرح پیسے مانگنے کا سلسلہ شروع کیا تو دنیا کی آنکھیں کھٹک گئیں کہ بھئی یہ سیلاب کو بھی بیچ رہے ہیں۔ تو مطلب پاکستان تو اس سے کوئی ایکسپلائٹیشن لینے کی کوشش کرتا ہے، کچھ کر سکنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ نہ تو انڈسٹری لگ رہی ہے پاکستان میں، جو لگی ہوئی انڈسٹریز ہیں وہ نہیں چل رہی، تو ان کو تو اپنے اکنامک حالات خود ہی بہتر کرنا ہوں گے۔ اب انڈیا کا جہاں تک معاملہ، انڈیا ایک ایمرجڈ انڈسٹریلائز کنٹری بھی ہے، ایمرج اکانومی بھی ہے، دنیا کی چوتھی بڑی تو وہ اکانومی بن چکے ہیں، اینڈ دے آر گوئنگ ٹورڈس اے تھرڈ پوزیشن۔ تو انڈیا کا پھر جو اپنا موٹو ہے ہمیشہ سے، وہ یہ دھرتی ہماری فیملی ہے، وہ ہمیشہ رہا ہے موٹو۔ اچھا، انڈیا دیکھیے، پرائم منسٹر نریندر مودی کے بارے میں ویسٹرن ورلڈ کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ جی یہ کوٹ ان کوٹ یہ رائٹ ونگ کی گورنمنٹ ہے، مگر پرائم منسٹر نریندر مودی کبھی بھی رائٹ ونگ کی گورنمنٹ کی طرح بہیو نہیں کرتے۔ چاہے ورلڈ میں پیس کیپنگ کی بات ہو تو بھی وہ بیلنس ہوتے ہیں، چاہے یہ اس کے ایکالوجی کا مسئلے ہوں تو بھی وہ بیلنس ہوتے ہیں، بلکہ وہ ضرورت سے زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہوتے ہیں جی کہ بھئی یہ اس دھرتی کو ہم نے ٹھیک رکھنا ہے، اس میں ہم نے کم پولوشن رکھنا ہے۔ میں انڈیا آتا جاتا رہتا ہوں تو مجھے تو وہاں پہ آنیسٹلی پلاسٹک ہی نظر نہیں آتا۔ کسی بھی میں دکان پہ جاتا ہوں تو مجھے تو پیپر بیگز ملتے ہیں،
मुझे किसी जगह पे भी मतलब ये सब प्लेटें जो होती हैं वो पत्तों से बनी हुई मिलती हैं, ठीक है। मतलब मैंने अगर पकौड़े भी खाए हैं इंडिया में, जलेबी भी खाई है, तो या तो वो केले के पत्तों से बनी हुई प्लेट होती थी या किसी और पत्तों से बनी होती थी, ठीक है। तो इंडिया की जहां पॉपुलेशन 1.4 बिलियन लोगों की है, वहां पे इंडिया में इतना मतलब एहसास है। आप अमेरिका में आजकल रह रही हैं, मैं कनाडा में रहता हूँ, हम बड़े यहाँ पे अमेरिकन कैनेडियंस नारे लगाते हैं जी कि हम ये प्लास्टिक फ्री हो जाएंगे फलां ठीक, लेकिन आज तक हम नहीं हो सके। आज भी मतलब मैं अभी थोड़ी देर पहले क्रॉसिंग करके आया हूँ और वहाँ पे ठीक है वो बैग्स भी चल रहे हैं जिनको हम कहते हैं कपड़े के बैग्स, लेकिन वो बैग भी मिल रहे हैं मुझे 15 सेंट पे 10 सेंट पे, जिनको हम प्लास्टिक के बैग कहते हैं। पानी की बोतलों का बेदर्दी से इस्तेमाल होता है। $2-3 की बोतलों का वो पूरा क्रेट मिल जाता है, वॉलमार्ट चले जाएं या उसमें चले जाएं। तो अब देखिए अमेरिका कनाडा तो इनकरेज कर रहा है ना, मतलब या वेस्टर्न वर्ल्ड में, अभी यूरोप में था 2 हफ्तों के लिए इसी महीने नवंबर में, तो यही मंजर के मतलब पानी की बोतलों के अंबार लगे पड़े हुए हैं। तो मतलब कोई शख्स भी शायद पानी बोतल के बगैर पीता नहीं। तो हम मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड दावे तो बहुत कर रहे हैं, फिर यहाँ पे ये जितने कैंस के चक्कर हैं और फिर उसके साथ साथ जो ये बियर्स के कैंस हैं, तो कैसे कंट्रोल होगा? आप मैकडोनल्ड में चली जाएं, किसी जगह पे चली जाएं, ठीक है नहीं, तो आपको बड़े बड़े कप मिल रहे हैं आइस कॉफी के। तो इंडिया तो इस सिचुएशन में इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ इसको कर्व कर रहा है, प्रैक्टिकली कर्व कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा कि पहुंच रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में, तो वो तो प्रैक्टिकली साबित करेंगे कि भाई हम तो काम कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी से बढ़ के काम कर रहे हैं। तो इंडिया का जो भारतीय लैंग्वेज में हम कहते हैं योगदान है इस सारे मामले में, वो बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा पॉजिटिव है, दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है। प्रेसिडेंट बाइडेन भी उसको अप्रिशिएट करते हैं, G20 में भी वर्ल्ड लीडर्स ने अप्रिशिएट किया। तो मेरा ये ख्याल है कि इंडिया तो बहुत अहम इसमें किरदार अदा कर सकता है। अब इंडस्ट्रीज जो इंडिया में बढ़ रही है, आईफोन के लग रहे हैं, सुना है टेस्ला के भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो अब जाहिर है टेस्ला तो खैर खुद एमिशन फ्री पूरे का पूरा सारा खेल है। तो जितनी इंडस्ट्रीज लग रही है इंडिया उसमें भी कोशिश कर रहा है कि इसमें भी कार्बन एमिशन के जो फैक्टर्स हैं उनको मलहूज़े खातर रखा जाए, क्योंकि इंडिया को इस बात का एहसास है कि हम दुनिया की पॉपुलेशन का 1/5 1/6 हिस्सा है। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी के दुबई में इस भव्य स्वागत को लेकर आपका क्या ख्याल है? आप कमेंट बॉक्स में बताऊं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इंडिया स्पेशल की फैमिली में जुड़ जाए। धन्यवाद।